تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متقابلات کا بیان چل رہا تھا، اس میں آپ نے پڑھا ظاہر اور نص کے تعلق سے آیت کریمہ ایک پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ یہ آیت کریمہ کے تعلق سے آپ نے تفصیل پیچھے سبق میں پڑھی۔ آج جو آپ کے سامنے یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے مسئلے کی نوعیت کو یوں سمجھیں کہ فرمایا جا رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو ما لم تمسوهن جن کو تم نے چھوا نہ ہو، مراد جمع نہ کیا ہو، او تفریضوا لهن فریضۃ یا ان کے لیے تم نے مہر مقرر نہ کیا ہو، تو ایسی عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی صورت میں نہ ان کے لیے عدت ہوگی بلکہ وہ فوراً دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب چھوا ہی نہیں، صحبت ہوئی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کون سی ہوئی؟ ایسی عورت ہوئی جس کے ساتھ دخول ہی نہیں کیا گیا۔ جب دخول نہیں ہوا تو وہ ایسی عورت سے نکاح کوئی دوسرا کر سکتا ہے، عدت کی حاجت نہیں ہوگی۔ یا اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو ایسی عورت کو کیا کرنا ہے؟ صرف ایک جوڑا کپڑا دینا ہے، بس اتنا ہی، نہ مہر دینا ہے، نہ نصف مہر دینا ہے، نہ نصف کچھ نہیں دینا ہے، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور اسے صحبت بھی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں ان کو طلاق دینے کے تعلق سے یہ آیت کریمہ لائی گئی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ نص فی حکم من لم یسمی لہا مہر، یہ آیت کریمہ نص ہے اس عورت کے تعلق سے جس کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کچھ نہیں؟ یہ آیت کریمہ نص ہے اس بارے میں کہ اس عورت کے تعلق ہے جس کے لیے کوئی مہر او تفریض لہن فریضۃ یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، فنصف ما فرضتم الا، تو پھر آیا اس کے بعد ومتعوهن علی الموسع، اور متع دینا ہے مالدار پر اس کی وسعت کے مقدار سے، اور غریب پر اس کی حیثیت کے حساب سے اس پر کپڑا دے گا اسے۔ فرماتے ہیں وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، اور یہ آیت کریمہ جو ہے ظاہر ہے شوہر کے مستقل ہونے کے حق میں، استبداد مانے مستقل ہونے کے حق میں، یہ آیت کریمہ ظاہر ہے شوہر کے مستقل ہونے کے حق میں بالطلاق، طلاق کے ذریعے سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آیت کریمہ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ ان عورتوں کا حکم بیان کرنا تھا جن کو مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں او تفریض لہن فریضۃ، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ظاہر کس میں ہے؟ یہ شوہر کے طلاق کے ذریعے سے مستقل ہونے کے حق میں، کیونکہ یہاں لفظ کیا آیا؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، لفظ طلقتم صیغہ جمع مذکر حاضر آیا ہے، اور جمع مذکر حاضر اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مذکر کی طرف راجع ہے۔ شوہر مستقل ہے، گویا کہ طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے۔ ضمیر مذکر کی آئی ہے جو مذکر کی طرف راجع ہے، سمجھ آ گیا؟ تو یہاں پر یہ آیت کریمہ جو ہے ظاہر ہے شوہر کے طلاق کے ذریعے سے مستقل ہونے کے حق میں، تو اس اعتبار سے طلقتم کا مذکر کا صیغہ ہے جس کی نسبت مردوں کی طرف کی گئی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور
اشارہ ملتا ہے اس میں اس بات کی طرف اس آیت میں کہ نکاح جو ہے بغیر مہر کا ذکر کیے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے کہ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کے متعلق ذکر ہوا جن کا مہر متعین نہ ہوا ہو، ان کے کیا ہوا کہ طلاق دینے کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ ان عورتوں کو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں، اور طلاق کب پڑے گی، جب نکاح پہلے ہو چکا ہو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نکاح ہو چکا تھا تبھی طلاق دینے کا تعلق ہو رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو، تو طلاق کوئی اجنبیہ کو تھوڑی دے گا، بلکہ جو بیوی بن جائے اس کو طلاق دے گا۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ بغیر مہر کے اگر کوئی اس مہر کا ذکر نہ کرے تو بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر مہر کا ذکر نہیں کیا تو کیا ہوں گے، 10 درہم کیا ہوگا مہر، لا اقل من 10 دراہم، مہر کیا ہے 10 درہم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ آیت کریمہ، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو ما لم تمسوهن جن سے تم نے کیا ہے صحبت نہ کی ہو، او تفرید لہن فریدتاً، یا ان عورتوں کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ تو اب یہاں پر آیت کریمہ یہ نص ہے فی حکم من لم یسمی لها المہر، یہ اس عورت کے حق میں جس کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ وظاہر فی استبداد زوجی بالطلاق، اور طلاق کے ذریعے سے شوہر کے مستقل ہونے کے حق میں یہ ظاہر ہے۔ واشارۃ الی ان نکاح بدون ذکر المہر یصح، اور اشارہ اس بات کی طرف کہ نکاح جو ہے وہ بغیر مہر کے ذکر کیے ہوئے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ علیہ السلام، اسی طرح نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، یعنی جو اپنے کسی محرم رشتہ دار کا، من ملک جو مالک ہو جائے اپنے کسی رشتہ دار کا جو اس کا محرم ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، عتق علیہ، تو وہ اس پر کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ ایک باپ جو تھا، بیٹی یا بیٹی جو تھی اس میں تھی قید میں تھی، اور باپ نے جو اس کو کیا کیا، آزاد کرایا، تو فوراً آزاد ہوتے ہی کیا ہو جائے گی، وہ جیسے اس کو خریدا وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہاں رشتہ دار بھی ہے اور ایسی ہے جس سے نکاح اس کے لیے حرام ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر یہاں 2 شرطیں لگائیں گے، جو اپنے کسی رشتہ دار کا، ایسے رشتہ دار کا مالک بن جائے جو اس کا رشتہ حرمت ہے اس کے ساتھ، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے دیکھیں تو یہاں پر ایک انہوں نے جو شرط لگائی ہے، یہاں پر اس شرط کے ذریعے سے آپ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں 2 شرطیں کے ساتھ ہوا، کیا ہوا، آزادی ملنے کا جو استحقاق ہوتا ہے نا وہ 2 شرطوں کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ آزادی جو ملے گی وہ 2 شرطوں کے ساتھ ملے گی، ایک تو مالک اور مملوک میں خونی رشتہ ہو، مالک اور مملوک میں خونی رشتہ ہو، اور ان کا نکاح حرام ہو، صحیح ہے، ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہو، یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ آزاد ہوگا اس پر۔ لہذا آپ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر فمن ملک بنت الامی ابن الام، تو اگر کوئی اپنے چچا کی لڑکی کا مالک ہو گیا، کیا ہو گیا، چچا کی لڑکی کا، یا کوئی اپنے چچا کے بیٹے کا مالک ہو گیا، کہہ رہے ہیں لا یعتق، تو وہ آزاد، کیوں، لعدم الحرمیت، ایک شرط فوت ہو گئی کیونکہ حرام تھوڑی اس سے نکاح کرنا، صحیح ہے، نہیں تو لڑکا ہو گیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا نا، آزاد نہیں ہوگا، آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ یا لڑکی ہے، عورت مالک ہو گئی اپنے چچیرے بھائی کی، تو وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں، کیونکہ وہاں شرط ختم ہو گئی۔ اگر عورت کا مالک ہوتا ہے مرد تو، اور اگر عورت مالک ہوتی ہے تو اسی مرد کی، تو یہاں پر کیا ہے، مالک و مملوک میں دونوں میں خونی رشتہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہو، تب وہ ہے من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، یعنی جو اپنے کسی رشتہ دار کا، ایسے رشتہ دار کا جو محرم ہو اس پر مالک بن جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ لہذا کوئی شخص اپنی چچا کی لڑکی کا اگر مالک بن جائے
تو وہ بغیر اس کی مرضی کا آزاد نہیں ہوگی. کس کی؟ جس نے خریدا ہے اس کی بغیر مرضی کے وہ آزاد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ شرط ثانی مفقود ہو گئی. کیا بن گئی؟ شرط ثانی کون سی مفقود ہو گئی؟ یعنی نکاح کرنا حرام نہیں ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو دونوں میں نکاح کرنا حرام نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی رضائی بہن کا مالک بن جائے، اپنی رضائی بہن کا مالک بن جائے، تب بھی وہ رضائی بہن اس کی مرضی کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی. شرط اول مفقود ہو گئی. خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ شرط لگائی انہوں نے. مملک کا دار ہے. 2 شرطیں پائے جانا چاہیے، مالک اور مملوک دونوں میں باہمی نکاح بھی حرام ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان کیا ہو؟ سمجھ آ گیا؟ تو من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو اپنے کسی قریبی ایسے رشتہ دار کا جس سے اس سے جو حرام محرم ہے وہ اس کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا. یہ حدیث پاک نص فی استحقاق العتق القریب، یہ جو ہے حدیث پاک نص ہے قریبی رشتہ دار کی آزادی کے ثابت ہونے میں، قریبی رشتہ دار کی آزادی کے ثابت ہونے کے بارے میں نص ہے. وظاہر فی ثبوت الملک لہ، اور یہ ظاہر ہے خریدنے والے کے لیے، اس کے لیے مالک کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے میں. کیا ہے؟ ظاہر ہے فی ثبوت الملک لہ، اس قریبی جو خرید رہا ہے اس مالک کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کے بارے میں ظاہر ہے. تو سمجھا گیا نہیں؟ وہی بتا رہا ہوں نا. وظاہر فی ثبوت الملک لہ، اور یہ آیت کریمہ، یہ حدیث پاک ظاہر ہے ملکیت کے ثابت ہونے کے حق میں، لہو اس خریدنے والے کے، اس مالک کے لیے. جو مالک بنا خرید رہا ہے اس کی ملکیت تو ثابت ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ آزاد ہو جائے گا، لیکن پہلے ملکیت تو ثابت ہوئی. ہاں ملکیت ہوتے ہی وہ آزاد ہو گیا. تو یہ حدیث پاک جو ہے قریبی رشتہ دار کی آزادی کے ثابت ہونے میں نص ہے، لیکن کیا ہے؟ اور ظاہر بھی ہے کس کے حق میں؟ فی ثبوت الملک لہ، اس کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کے حق میں کیا ہے؟ ارے پہلے مالک ہوگا، لیکن مالک ہوتے ہی فوراً آزاد بھی ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے مالک ہوگا پھر آزادی ہوگی، آزادی پہلے تھوڑی ہو جائے گی. تو حدیث پاک جو لائی گئی ہے وہ کس لیے لائی گئی ہے؟ جو اپنے کسی بھی رشتہ دار کا، قریبی رشتہ دار کا مالک ہو وہ آزاد ہو جائے گا. تو آزادی ثابت ہونے کے حق میں یہ نص ہے، لیکن مالک ہونے کے حق میں کیا یہ ظاہر ہے. وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا و خاصین. کہہ رہے ہیں ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. عامین کانا و خاصین، خواہ وہ دونوں ظاہر اور نص عام ہو یا خاص ہوں. ما احتمال ارادت الغیر، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر کا مراد لینا کیا ہوتا ہے؟ غیر کے مراد لینے کا احتمال ہونے کے ساتھ. ما احتمال ارادت الغیر، غیر کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ. یعنی جس طرح سے آپ نے وہاں دیکھا کہ عام کے اندر غیر کے مراد لینے کا احتمال ہوتا تھا، ظنی ہوتا تھا، تو ایسے ہی اس کے اندر رہے گا کہ غیر کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ. تو ان دونوں کا حکم کیا؟ ان پر عمل کرنا واجب تو ہوتا ہے، لیکن احتمال غیر کے ساتھ رہتا ہے، غیر کا احتمال رہتا ہے. یعنی آپ یہاں پر اگر ہم کریں تو ان دونوں سے جو کیا کہیں گے؟ احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. احتمال یعنی ظنی رہتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا اور بدل آ جائے. اور ان دونوں سے جو مراد ہے، اللہ کی جو مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے. یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ ابو منصور ماتریدی، اصحاب حدیث اور بعض معتزلہ کا مسلک ہے. اور ظاہر و نص میں سے ہر ایک ایسا ہے، ظاہر و نص میں سے ہر ایک ایسا ہے جیسے کہ مجاز حقیقت کے ساتھ، جیسے کہ وظاہر بمنزل وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ مجاز حقیقت کے ساتھ. کیا تھا؟ مجاز اور حقیقت کے ساتھ یہی تھا نا کہ ظاہر اور نص عام لفظوں یا خاص. عام چونکہ جس طرح تخصیص کا احتمال لگتا تھا اور خاص جو ہے مجاز کا احتمال لگتا تھا، اسی طرح ظاہر اور نص بھی اسی طرح کا احتمال رکھیں گے تخصیص کا. اور عمل کرنا ان کے ساتھ واجب ہوگا، لیکن احتمال غیر کے ساتھ. جیسے کہ مجاز اور
کس کے تھا؟ حقیقت کے اندر کل واحد من الظاہر والنص فی احتمال ارادت الغیر، وہاں پر بھی کیا تھا؟ غیر کا احتمال کیا تھا؟ احتمال کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی ہو سکتا حقیقت اور مجاز ہے تو مجاز ہم نے لیا ہے، وہاں پر بھی غیر کا احتمال۔ اچھا عام کے اندر کیا تھا؟ عام میں احتمال غیر کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ظنی رہتا تھا وہاں۔ اسی طرح حقیقت کے اندر کیا رہتا تھا؟ خاص کے اندر جو رہتا تھا کہ خاص اور عام چونکہ تخصیص کا احتمال لگتے ہیں اور خاص مجاز کا احتمال لگتا ہے، لہٰذا ظاہر اور نص میں بھی یہی احتمال رہے گا، ظاہر اور نص میں بھی اسی چیز کا احتمال رہے گا۔ مثلا یہاں مان لیں ایک چیز ہے، احل اللہ البیع حرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں البیع حل اللہ البیع، یہاں پر کیا تھا؟ البیع الف لام داخل ہے استغراق کا، کیا یہاں پر استغراق کا داخلہ ہے، ساری بے اس کے اندر آ گئیں، چاہے وہ بے مجہول ہو، چاہے وہ بے کیسی بھی ہو، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، ساری اس میں اندر آ گئیں۔ اللہ نے بے کو حلال کیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو پتہ چلا کہ یہاں پر حالانکہ ایسا نہیں ہے، شرعاً ایسا نہیں ہے، لہذا البیع میں تخصیص ہوگی، اور کون سی بے نکل جائیں گی؟ جو شرعاً جائز نہیں ہوتی ہیں ویسے نکل جائیں گی، شرعاً جو جائز نہیں ہوتی، حرام کی جو مال کی بے وہ جائز نہیں ہوتی، لہذا وہ بے کیا جائیں گی؟ اس سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایسے ہی لفظ ظاہر کے ساتھ کچھ خاص ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے۔ نص اور ظاہر میں بھی یہی چیز ساری صورت ہوگی، نص اور عام میں بھی کوئی تضاد نہیں۔ جیسے فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو چاہے روزہ مہینہ پائے اس کا، اس میں سے کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ یہاں پر من جو آیا یہ سب کو عام ہے، فمن شہیدہ منکم الشہر، جو بھی چاہے وہ کیا رکھے؟ روزہ رکھے۔ من سب کو عام تھا، لیکن یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں نص ہو گئی، فمن شہیدہ منکم الشہر، یہ نص ہو گئی، لائی گئی، کس لیے لائی گئی آیت کریمہ؟ روزہ رکھنے کے بتانے کے بارے میں، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ چاہے وہ روزہ رکھے، خواہ وہ مریض ہو یا مسافر ہو، سب کے بارے میں تھا۔ لیکن ومن کانا مریضن او علی سفرن، یہ اس نے کیا کر دی؟ تخصیص کر دی۔ کیا کر دی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص اور عام ہے، ظاہر اور نص ہے، ان پر عمل کرنا تو واجب ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ عام ہو چاہے وہ خاص ہو، لیکن احتمال غیر کا مراد لینا کیا ہوتا ہے؟ غیر کے مراد لینے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مجاز حقیقت کے ساتھ تھا، کہ وہاں پر بھی جو تھا غیر کے مراد لینے کا احتمال رہتا تھا، کہ خاص کوئی عام ہے اس کے اندر بھی خصوصیت کا احتمال لگتا تھا، عام ہے تو وہاں پر بھی ظنی ہوتا تھا، احتمال غیر رہتا تھا۔ ایسے ہی ظاہر اور نص کے اندر بھی یہی چیز رہے گی، جیسے کہ آپ کو یہاں مثال دی گئی احل اللہ البیع، کہ بے کے اندر اسلام داخل ہے، تو یہاں ساری بے شامل تھیں، لیکن کیا ہے؟ اس سے ناجائز بے کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح فمن شہیدہ منکم الشہر میں من جو تھا یہ عام تھا، سب کو شامل تھا، لیکن ومن کان مریضن سے کیا کر دی گئی؟ تخصیص کر دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔